میں جو شفٹ ہونی ہے اور وہاں پہ جا کے ہم نے جو پیسہ ڈالنا وہ نہیں ڈال پائیں گے. فالو لے لو جی. السلام علیکم وقار صاحب. السلام علیکم جی, میں اکرم بول رہا ہوں. جی اکرم صاحب کہاں سے؟ میں نے وقار صاحب آپ سے صرف یہی کہنا ہے کہ جو پاکستان میں آج کل جو کچھ ہو رہا ہے یہ باقاعدہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت ہو رہا ہے. اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ ہے, کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی مسلمان ملک جو ہے وہ ایٹامک پاور بن جائے. بالکل. صرف اس وجہ سے پاکستان کو انہوں نے تباہ کرنا ہے, اور یہ دنیا کو معلوم ہو ہے کہ بے نظیر بھٹو جو ہے, جو وہاں جا کے ان کے 6 مہینے بیٹھ کے ان کی منتیں کر کے اور پھر یہاں پر آئی تھی, اسے تو انہوں نے راستے سے ہٹا دیا ہے. اب ان کے ہاتھ لگا ہے زرداری, اور زرداری نے اتنا پیسہ جو بارہ لیا ہے ملک کے نام پہ وہ سب سیاستدان کو کھلایا ہے, اور یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیز میں یہ سب منافق ہیں. یہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ جو ہے اگر وہ اپنی پاور استعمال کر کے انہیں نکالیں, اگر وہ نہیں کرتے تو پھر جو جونیئر آفیسر ہیں آرمی کے انہیں چاہیے کہ یہ سب انہیں نکال لیں, انہیں اریسٹ کریں, ان سے ایک پیسہ نکلوائیں, ایک سویلین گورنمنٹ بنوائیں, ایمرجنسی پاس کریں, اور ایمرجنسی کے تحت جو ہے یہ سارے کام ختم کیے جائیں. بھائی صاحب یہی ایک طریقہ ہے کہ اگر ہم نے اسے اپنا لیا تو ہم پاکستان بچ جائے گا, ورنہ یہ جیسے یوگوسلاویا کو انہوں نے توڑ پھوڑ کے چھوٹے چھوٹے ملک بنا دیے ہیں, یہی حال ہمارا ہوگا. شکریہ. اللہ بہت شکریہ اکرم صاحب آپ کی کال کا. آپ کا ایک اپنا تجزیہ ہے, اور یہ ہر عام انسان کا تجزیہ ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ, کچھ غلط ہے ہمارے اوپر, پارلیمنٹ کے اندر کچھ غلط ہو رہا ہے. ایک بہت بڑا غلط کام اور بھی ہوا ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر پچھلے 4 سال میں جو لائسنسز دیے گئے اسلحے کے, اس کی تعداد ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ہے. اسلحے کا لائسنس دینے کے جو اختیارات ہیں وہ موجودہ حکومت کے پاس ہے. جو پاکستان کے اندر موجودہ نظام ہے اس کے جو مالکان ہے, چاہے وہ ہمارا پرائم منسٹر ہے, جو پریزیڈنٹ ہے, جو لوگ بھی ہیں, یہ لوگ, ان لوگوں نے ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں ممنوعہ بور کے اسلحے کے لائسنس ایشو کیے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کن کو اسلحے کی ضرورت ہے؟ دماغ پہ زور دیجئے, یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ سیاستدان کس چیز پر فوکس کر رہا ہے؟ الیکشن الیکٹڈ لوگ عوام کے ووٹ سے آتے ہیں, عوام تو بیچاری اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہ سڑکوں پہ آ کے پروٹیسٹ کر سکے. تو یہ ووٹ کن لوگوں سے لیتے ہیں؟ کیا بندوق کی گولی جو ہے وہ مجبور کرتی ہے پاکستان کے 70% دیہاتی علاقوں میں رہنے والے لوگ, ہماری تحصیل لیول کے لوگ جو ہیں, کیا ان لوگوں کو اتنا مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ جا کر ووٹ ڈال لیں؟ شاید اس کا نتیجہ گیلانی صاحب جو بھی 93,000 ووٹ لے کر آئے ہیں. اتنا لائسنس ایشو کرنے کے پیچھے کیا مقصد کیا ہے؟ آپ پاکستان میں ہزاروں نہیں لاکھوں کے حساب سے جو آپ نے لائسنس ان پچھلے 4 سالوں میں کیے ہیں وہ کیوں کیے ہیں؟ کیا پرابلم ہے؟ پاکستان کی جو لاکھوں کی آبادی ہے یہ تو شہری آبادی تھی, تو شہری آبادی میں تو لائسنسز اتنے نہیں دیے گئے جتنے آپ نے دیہاتی آبادیوں میں دیے. تو کیا اگلے الیکشنز پہ یہ لوگ اثر انداز ہوں گے؟ کیا ہر وقت ہمیں, کیونکہ ابھی بھی جو الیکشنز ہوئے ہیں پچھلے, ان میں اسلحے کا جو استعمال ہوا ہے وہ تو نظر آیا ہے. عوامی نیشنل پارٹی نے ایک الیکشن جیتا ابھی پیچھے جب پختونخوا میں, تو وہاں پہ 2 4 5 بندوقیں, یعنی کم از کم اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو 40-50 لوگ ہیں وہ سب کے سب مختلف قسم کا جدید اسلحہ لے کر کھڑے تھے, اور انہوں نے فائرنگ کی اور کیمرے کی آنکھ نے دکھایا. اسی طرح ملتان کے اندر ایک الیکشن جیتا گیا, وزیر اعظم کے بیٹے نے جیتا, وہاں اسلحہ دکھایا گیا. تو یہ جو اسلحہ ہے کیا اگلے الیکشن پہ اثر انداز ہوگا؟ اگر یہ اسلحہ اگلے الیکشن پہ اثر انداز ہوگا تو پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ عمران خان جو تحریک انصاف کے جس سونامی کا ذکر کر رہے ہیں وہ سونامی کیسے اثر انداز ہوگی؟ کس طرح پاسبل ہے کہ وہ جس سونامی کا ذکر کر رہی ہیں, کیا ان کے ساتھ جو چلنے والی جو عوام ہے جو نظر آ رہی ہے اس وقت, کیا اس کے اندر اتنی طاقت ہے؟ کیا لوگوں میں یا پاکستان کا یہ جو ایک بدلتا ہوا رویہ جو دیکھنے میں آ رہا ہے, جس کا رجحان اس پولیٹیکل پارٹی کی طرف بڑھ رہا ہے, کیا ان لوگوں کے پاس اتنے وسائل ہیں
کہ وہ اس اسلحہ مافیا اور یہ جو کارکن جن کو آپ کہتے ہیں جو چیالے اور یہ جو کارکن ہیں، کیا ان لوگوں کے پاس جو اتنا اسلحہ ہے کیا اس اسلحے کو یہ لوگ فیس کر سکیں گے؟ کیونکہ یہ تو ایک جنگ ہے، یہ ایک کھلی جنگ ہے، یہ کھلا ایک اعلان جنگ ہے پاکستان کی عوام کے خلاف کہ آپ نے ایک قانونی طریقہ اختیار کیا ہے غیر قانونی کام کو کرنے کے لیے، اور وہ طریقہ آپ نے یہ اختیار کیا کہ آپ نے ملک کے اندر لوگوں کو ہزاروں نہیں لاکھوں کے حساب سے اسلحہ لائسنسز دیے۔ اس کی ضرورت کیا؟ آگے پاکستان میں تھوڑا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، تھوڑی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، تھوڑے لوگ قتل عام ہو رہے ہیں، تھوڑا مارا ماری پاکستان کے اندر ہو رہی ہے، کہ جس کے لیے آپ نے بجائے کوئی قانون سازی کرتے کہ ملک سے اسلحہ ختم کر کے فوج کے حوالے کرتے کہ اسلحہ فوج کا زیور ہو سکتا ہے ایک عام پاکستانی شہری کو، لیکن ایسے حالات آپ کرنا ہی نہیں چاہتے پاکستان میں، جو لیاری کے حالات ہیں۔ یہ سب معاملات جب آپ سامنے کریں، کیلکولیشنز کریں، تو وزیر اعظم کا اتنا زیادہ تعداد میں اسلحہ لائسنس ایشو کرنے کا مقصد کیا ہے؟ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ خیر، پروگرام جو اپنے آخری مراحل کی طرف چل رہا ہے، پاکستان کوسچن ٹائم ایک پروگرام ہے جو کہ بہت جلد آن ایئر ہوگا۔ یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہوگا جس کے اندر آپ لوگ جو ٹیلی فون کالز کرتے ہیں، جو پروگرامز ہمارے دیکھتے ہیں، ہمارے وینس کے پلیٹ فارم پہ ایک گرینڈ شو آرگنائز کیا جا رہا ہے، پاکستان کوسچن ٹائم۔ یہ ہر مہینے میں ایک شو ہوا کرے گا، مختلف سبجیکٹس ہوں گے۔ اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں پاکستان کوسچن ٹائم کے اندر حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، آپ بیٹھنا چاہتے ہیں اس پروگرام کو، یہ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے جس طرح بھی ہمارے چیئرمین ڈیسائیڈ کریں گے اس کے آورس، اس حساب سے یہ پروگرام آرگنائز ہوگا۔ اس میں کم سے کم ہمیں ہر پروگرام کے اندر کم سے کم 25 لوگ آڈینس میں چاہیے، اور سامنے کچھ لوگ ہوں گے جس سے آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں۔ اب آڈینس کا جو کرائٹیریا ہے وہ کوئی ایسا کرائٹیریا نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے سلیکٹ کرنے ہیں۔ آپ عام زندگی سے تعلق رکھنے والے انسان جو پاکستانی ہیں، جو پاکستان سے محبت کرتے ہیں، جو ہمارے وینس کے پروگرام دیکھتے ہیں یا جو میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں، وہ اگر اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ہمارے اسٹوڈیو کے اندر یہ لائیو پروگرام ہوگا، تو آپ info@venustv.tv، اگر ہو سکے تو شاید آپ کو اسکرین کے اوپر وہ ای میل ایڈریس نظر آ جائے، info@venustv.tv کے اوپر ای میل کریں، اپنی ڈیٹیلز وہاں سینڈ کریں کہ آپ کیونکہ ہم لوگ ایک ڈیٹا بیس تیار کریں گے اور آپ کو اس پروگرام کے اندر ہم انوائٹ کریں گے۔ آپ نان پولیٹیکل ہیں تو آپ اپنی ڈیٹیلز ڈال دیں، اگر آپ پولیٹیکل ہیں تو اپنی ڈیٹیلز ڈال دیں، اور اس پروگرام کے اندر آپ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں سے سوال کریں گے، جو سوال آپ کر سکتے ہیں آپ ان سے کریں، کیونکہ آپ کا حق ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہماری دھرتی ماں ہے، جس کو ہم نے بڑی بے دردی سے اتنا زیادہ رسوا کر دیا ہے کہ آج ایک پاکستانی اس کو اپنا پاکستان کہنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی لوگوں کے رویے کی انتہا دیکھیے کہ پاکستانی پاسپورٹ جیب میں ہوتے ہوئے، ایک اپنی پہچان جیب میں ہوتے ہوئے اتنا شرمندہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں پاکستانی نہیں ہوں، کیونکہ اس کے پاس برٹش پاسپورٹ آ جاتا ہے۔ یہ اکثریت پاکستانیوں کی اب اس ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالتی چلی جا رہی ہے۔ تو پھر مجھے وہی واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ ایک دن ایک عالم ایک بازار میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک بادشاہ کا گزر ہوا، اس نے عالم سے پوچھا کہ تم اس بازار میں بیٹھے یہ لوگوں کو کیا کہتے پھر رہے ہو؟ تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، میں اس قوم کی، ان لوگوں کی اللہ رب العزت کے ساتھ صلح کروا رہا ہوں، میرا رب تو مان رہا ہے، وہ تو کہتا ہے کہ یار میں ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ معافی تو مانگے، لیکن یہ قوم، یہ لوگ اپنے رب سے معافی مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تو مان رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ان سے کون کہ مجھ سے معافی مانگے، میں ان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد وہی بادشاہ ایک قبرستان سے گزرتا ہے، تو اس قبرستان میں وہی عالم بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ وہ بادشاہ کو کہتا ہے، یار اس دن تم وہاں بیٹھے تھے، آج تم اس قبرستان میں کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے، بادشاہ سلامت، آج میں اپنے اللہ کو، اپنے رب کو منانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن آج میرا رب نہیں مان رہا، خدا گواہ ہے، یہ حقیقت ہے۔ حقوق العباد خدا کے کلام میں اس کا کم سے کم 60 سے 70% حصہ ہے حقوق العباد کا۔ آپ خدا کا کلام اٹھائیں، اللہ رب العزت نبی پاک کے صدقے ہم تک قرآن پاک، قرآن مجید جو آیا ہے، آپ اس کتاب کو پڑھیں، اس کو ترجمے سے پڑھیں۔ میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کو لگے گا کہ یہ کلام پاک کی ایک ایک آیت،
एक एक सूरत, एक एक लफ्ज हकूकुल इबाद पर मबनी है, इंसानियत पर मबनी है कि आपको जिंदगी गुजारने के वो तौर तरीके उसमें बताए गए हैं जिसमें अल्लाह की रजा है। एक दफा ये मौका आपके हाथ से निकल गया, ये मौका ही आपको एक दफा अल्लाह ने दिया है, वो सिर्फ मौका आपको एक दफा जो दिया वो आपकी जिंदगी है। ये जिंदगी जो आप इस वक्त बरतानिया में या दुनिया के किसी भी कोने में गुजार रहे हैं, ये दोबारा नहीं मिलनी भाई मेरी अपनी माओ बहनों, बच्चों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से ये इल्तिजा है कि जनाब ये जिंदगी आपको दोबारा नहीं मिलनी। आपको कोई कहता है वो झूठ बोलता है, क्योंकि इस जिंदगी में जो तुम करोगे, अगर कुछ गलत हो गया और उसका अजाला इस जिंदगी में ना तुम कर सके, तो यकीन जानो कि वहां फिर अल्लाह नहीं मानेगा, क्योंकि वो वक्त आपके हाथ से निकल जाएगा। जिस तरह यहां वीजे की एक मियाद होती है, ब्रिटिश वीजे के अंदर, चाहे वो विजिटर है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो कोई भी इमिग्रेशन स्टेटस है, उसकी एक मियाद है। अगर वो मियाद गुजर जाए तो ये लोग आपको इस मुल्क में रहने की इजाजत नहीं देते। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुनिया के अंदर आपकी एक मियाद तय कर दी है। अगर आपने उस वीजे का इस्तेमाल सही नहीं किया, अगर आपने अपने उस स्टेटस के अंदर परफॉर्मेंस ठीक नहीं दी, तो आपको अगला जो स्टेटस है वो नहीं मिलेगा। वो स्टेटस है जिसका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में वादा किया कि ये तुम करोगे तो तुम्हें वो मिलेगा, अगर तुम वो नहीं करोगे तो तुम कहीं और जाओगे। ये दुनिया के अंदर वो हकीकतें हैं, ये दुनिया के अंदर ये दुनियावी मामलात हैं। जब उनको आप परखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये हवाले आपको कुरान पाक से मिले, क्योंकि मैंने जिस वीजे का जिक्र किया, जिस निजाम का जिक्र किया, ये वही एक अटेंडेंस है, ये वही एक इजाजत है जो आपने बहुत कंप्रेहेंसिव रखी है। अगर आपने अपनी अटेंडेंस ठीक ना रखी, अगर आपने अपने दुनियावी मामलात ठीक ना किए, आज आपने अगर अपने हकूकुल इबाद को ना समझा, अपने जाती हकूक की परेशानियां रखने वाली, अगर आप लोगों ने इस बात को ना समझा कि मेरे असल हकूक क्या हैं और हकूकुल इबाद क्या हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और उस मुश्किल से बचने के लिए फिर ऐसा कोई आलिम आपको नहीं मिलेगा बताने के लिए, क्योंकि इस वक्त हमारे पास जो लोग हैं वो कौन हैं वो आप बेहतर जानते हैं। पाकिस्तान क्वेश्चन टाइम एक प्रोग्राम info@venustv.tv पे ईमेल कीजिए और उस प्रोग्राम के अंदर लाइव शिरकत कीजिए। और बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि या रब्बुल आलमीन, बस इम्तिहान बहुत ले लिया, अब हमें से काबिल बना कि हम कुछ कर सकें, वरना बड़ी मुश्किल हो जाएगी हजूर। ना हम दीन के रहेंगे ना दुनिया के रहेंगे। चलते चलते एक खूबसूरत नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।